دوستوں، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا ہے، جس میں ایک بھائی ایمان والا اور دوسرا بھائی کافر تھا۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ کافر بھائی بت کی پوجا کرتا اور جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تو اس کا پورا جال مچھلیوں سے بھر جاتا اور جال کھینچنا مشکل ہو جاتا، اور دوسرا بھائی جو ایمان والا تھا، اس کے جال میں صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی۔ وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر آ جاتا۔ ایک بار اس ایمان والے مچھوارے کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر پڑی، جو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنے ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس ایمان والے مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے، تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر ایمان والے کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آ گئی۔ پھر جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی بولی کہ یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی جو تو کفر کی بات کرتی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں اور تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہنے رہتی ہے۔ جب اس ایمان والے مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کل سے میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا، اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان درہم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لینا۔ یہ بات سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ صبح صبح وہ ایمان والا آدمی اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا اور لگاتار 28 دن تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب 29 کی رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم نہیں لا کر دیے تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بڑا دکھ ہوا، اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پر رکھ سکتے ہو؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پر رکھ لوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی، اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی، تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفی دیے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا، اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا رہتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو وہ اشرفی دکھایا
تو اس سنار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دیے۔ وہ عورت خوشی خوشی 1000 درہم لے کر گھر آ گئی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرنے لگے؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ دوستوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سب کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فیصلے پر صبر کریں۔